تو حب الہی، اللہ سے محبت کا رشتہ، اللہ سے محبت کا تعلق قائم ہو گیا. یعنی ایگزیکٹلی یہ بالکل وہی قرآن کریم کی وہی بات، وہی فرمان ہے قرآن کریم کا کہ تو اپنی شرح صدر کر لے. جب تو شرح صدر کر لے گا، اس میں ذات اللہ سے تیرا سینہ پاک ہو جائے گا، تو پھر فہو علی نور من ربی، رب کی طرف سے، من ربی، رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا. تجھے یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، یعنی رب کی طرف سے جو تجھے نور ملے گا وہ تو وہ نور ہوگا نا یار، وہ نور وہ رب کی طرف سے قرآن کریم کے مطابق فہو علی نور. فہو علی نور من ربی. یار یہ چار لفظ ہیں، فہو علی نور من ربی. یہ چار لفظ اگر امت کی سمجھ میں آ جائیں، یعنی ایک چھوٹا سا اسٹیپ اس سے پہلے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، چھوٹا سا اس سے گزر جاؤ. اس کے لیے تمہیں ایک شیخ چاہیے، یعنی ایک طاقتور تمہیں مرشد چاہیے، یعنی آیا کوئی میرے سرکار بادشاہ سے طاقتور نہ آیا نہ آئے گا. یار ہمارا ملنا کیا ملنا، ہم تو سگے گور شاہی ہیں، مگر سرکار نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اگر یہاں بھی آ کے مل گئے تو سرکار سے ہی ملو گے. اس میں ذات کا اذن بھی تمہیں اگر ہم سے ملے گا تو وہ ہم سے نہیں، وہ سرکار سے ہی ملے گا، وہ سرکار سے ہی ملے گا. جی تو کیا شرح صدر نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، اس میں ذات اتر گیا نا، ہوگی نا. اور اللہ پاک نے قبول بھی کر لیا، دوست بھی بنا، دوست بنایا، قبول کیا، تو تیرا قلب جاری ہوا نا اللہ اللہ سے. ہمارے کہنے سے یا کسی کے بھی کہنے سے ہو جاتا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے تو قلب جاری ہوتا ہے، اور جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو شرح صدر ہو جاتی ہے، اور جب شرح صدر ہو جاتی ہے تو فہو علی نور من ربی. قرآن فرما رہا ہے یار، قرآن کس کو ہوش ہے کسی کو ہوش کہ یہ چار لفظ تیری آخرت چھپی ہوئی ہے، آخرت میں جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں وہ ان چار لفظوں میں پوشیدہ ہیں. اپنا لے انہیں، سنجیدہ ہو جا، سوچ کہ اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے. وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، پھر رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا تو وہ کیسا ہوگا نور، وہ کیسا ہوگا نور. شیخ سے بھی تعلق جڑ گیا، قلبی تعلق سرکار سیدنا غور شاہی بادشاہ سے بھی جڑ گیا، اور پنجتن پاک سے بھی جڑ گیا، اور آقا اسلام سے بھی جڑ گیا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے بھی جڑ گیا. یہی نیٹ ورک ہے نا، نوری نیٹ ورک، جو اللہ کا نیٹ ورک ہے، یعنی جو انبیاء نے چلایا ہے، جو مرسلین نے چلایا ہے، جو ولیوں اور فقیروں نے چلایا، یعنی اولیاء نے، صوفیاء نے، عرفاء نے، فقراء نے جس نیٹ ورک کو چلایا، بھائی اللہ پاک کی بارگاہ سے عقل اسلام کو عطا ہوا، عقل اسلام کی بارگاہ سے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی عقل اسلام پر. نور اللہ، یہ بھی عقل اسلام کا فرمان ہے. مومنین من نوری، میں اللہ کا نور ہوں، مومن میرے نور سے. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کے قلب میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے مومن کہتا ہے قرآن. اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. قرآن کریم اسے مومن کہتا ہے. اور جب تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک بادشاہوں کا بادشاہ، جہانوں اور کائناتوں کا مالک، کن فیکن کا مالک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر جو قدرت رکھتا ہے. پھر اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ سے تجھے نور ملے گا. یہ فرمان ہے قرآن کریم کا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ.
اور وہ نور جب حبل اللہ کے ذریعے تیرے قلب میں تیرے سینے میں آئے گا تو سوچ اور اس دنیا کو چھوڑ بارگاہ رب العزت میں رب کریم کی بارگاہ میں رب کریم کی بارگاہ میں تیری منزل تیری منزلت تیرا رتبہ تیرا مرتبہ کیا ہوگا جی اور کیا کمال کیا اللہ پاک کی کریمی جی آخری اسلام کی شفقت پنجتن پاک کی شفقت اور سرکار بادشاہ کی نظر کہ تجھے نہ کسی منزل کی پرواہ نہ کسی مقام کی نہ کسی رتبے اور مرتبے کی تجھے صرف قرب الہی چاہیے نہ جنتیں چاہیے نہ خود کا طلبگار ہوں نہ عدن کا جی نہ خود کا طلبگار ہوں نہ عدن کا نہ دارالسلام کا نہ بیت الرضوان کا نہ الماوا کا نہ ہی نعیم کا اور نہ فردوس کا میں قرب الہی مجھے اللہ کا قرب چاہیے اس کے بعد بادشاہ کی چاہت اس کی مرضی اس کی رضا اور خوشی وہ جا چاہے ڈال دے مجھے نعیم میں ڈال دے فردوس میں ڈال دے الماوا میں ڈال دے خلد میں یا عدن میں جہاں چاہے وہاں ڈال دے ہم اس کی رضا میں ہم اس کی خوشی میں اللہ پاک کچھ نہیں سوائے تیری چاہت کے تیری رضا اور تیری خوشی کے تیرے قرب کے ہمیں نہیں مانگنا کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں تیرا قرب چاہیے ہمیں تیرا دیدار چاہیے اور کچھ نہیں چاہتے کہو علی نور من ربی جی یہ سارا تمہارے دین دھرم تمہارے مذہب اور مسلک اس دنیا میں ہے نا مرنے کے بعد پھر کون سا دین ہے تمہارے لیے کی تیاری کچھ اس کی بھی کوئی تیاری کی یہ تو چھوٹا سا ہم نے ایک تمہیں فارمولہ بتایا حب الہی یا عشق الہی کے معاملات تو بہت آگے کے ہیں فنا سے بھی گزر کر بقا حاصل کرنی ہے جی یہ عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے فنا کے بعد بقا کے بعد پھر واصل ہوتا ہے عشق الہی تو رلا دے گا تجھے ہے تیرے اندر ہمت تو آ جا ہے ہمت ڈال دے گا کسی کچرے کے کسی کوڑے کے ڈھیر پر نہ کھانے کا ہوش ہوگا نہ پینے کا نہ سونے کا نہ جاگنے کا جی نہ کھانے کا ہوش ہوگا نہ پینے کا نہ سونے کا نہ جاگنے کا نہ اپنے حال اور حلیے کا نہ دنیا اور دنیا داری کا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے بھڑ میں جائیں اللہ پاک مجھ سے راضی ہے نا اللہ پاک تیرے عشق میں چلا تھا یہاں تک پہنچ گیا خیر ہے تو راضی ہو جا بس تو راضی ہو جا بس یہ عشق ہے ابھی واصل ہونا آگے کی بات ہے یہ فنا کا مقام ابھی چل رہا ہے کہ لا کے تجھے کچرے کے کسی ڈھیر پر ڈال دیا نہ سر پر چھت ہے نہ پیٹ میں روٹی یہی ہے نا فنا اس فنا کے بعد ہے بقا فنا فی اللہ سے پھر بقا باللہ اور بقا باللہ کے بعد پھر قرب اور اس قرب کے بعد پھر وصل اب واصل ہو جائے اللہ سے اب واصل ہو جائے اس سے آگے اگر کچھ کہا ہم نے چلو کبھی تو وقت آئے کبھی تو سرکار اجازت دیں گے کبھی تو سرکار اجازت دیں گے جی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ انور شاہ گو ہیڈ دیں گے کبھی تو دیں گے بادشاہ ہیں یار بادشاہ ہیں سرکار کی حکمت کیا ہے سرکار کیا چاہتے ہیں ہم نے ساتھ چلنا ہے سرکار کے ہمیں کیا پتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اگر سرکار راضی ہے تو آخر اسلام راضی ہیں پنجتن پاک راضی ہیں اور اللہ پاک بھی راضی ہے اور مرشدی راضی نہیں ہے مرشدی جہاں سے سارا سلسلہ تیرا چلتا ہے پہلا قدم وہی ہے نا بھائی پہلی سیڑھی وہی ہے نا تیرا سارا
تیرا کام سارا معاملہ تیرا سارا تیرے شیخ تیرے مرشد سے چلتا ہے. اگر مرشد تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے منجتن پاک بھی راضی ہیں, آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہیں اور اللہ پاک بھی راضی ہیں. تماشا سمجھا بھائی, تماشا سمجھا.